نیلا دائرہ. سطح آب پر پیار و محبت کی پرکیف لہریں اور زیر آب انتقام کا سونامی پل رہا تھا. بربریت کی دلخراش اور دلدوز داستان جہاں لہو سے لہو کو دھویا جا رہا تھا. ناز پرور ناز آفرین زخم در زخم ریزہ ریزہ وجود کے ساتھ سچ اور جھوٹ کی تلاش میں جان بلب تھی. ایک خوشحال خوش و خرم خاندان کے بکھر جانے کا ناقابل فراموش واقعہ. مصنف امجد رئیس. بوفیلو سے پرے اورچرڈ پارک، نیو پارک میں درختوں کی قطار کے ساتھ وہ گھر اسٹریٹ کے درمیان میں تھا. لوئس نے اپنی سیاہ رنگ کی کار ایک مناسب جگہ پر روک دی. اس نے دوربین اٹھائی جس میں نائٹ ویژن لینسز لگے ہوئے تھے. اس گھر کے قریب سڑک کے دوسری جانب ایک فورڈ کھڑی تھی. اندر دو افراد کی شبیہ نظر آ رہی تھی. ایک اسٹیئرنگ وہیل پر شاید اونگ رہا تھا، دوسرا سگریٹ نوشی میں مصروف تھا. لوئس نے پورے بلاک کا ایکس رے کیا. سڑک پر کوئی گاڑی نہیں تھی. اگر کوئی گاڑی خالی کھڑی ہوتی، وین، بس، کچھ بھی، پھر بھی لوئس اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ کتنے ایجنٹ گاڑیوں کی آڑ میں چھپے ہیں. بعد ازاں اس نے درختوں کا جائزہ لیا. ایک لانڈری ٹرک پڑوس میں آ کر رکا. ڈیلیوری مین نے کپڑوں کا بنڈل نکالا اور جا کر بیل بجائی. ایک بار ٹھیک ہے، اگر یہ ٹرک دوسری بار ظاہر ہوا تو مشکوک ہوگا. شکاگو کے مانند جہاں پرکشش فیڈرل ایجنٹ اس کے ہاتھوں ماری گئی تھی، وہ بہت سخت جان تھی. لوئس نے اپنی مہارت اور ظلم کی انتہا کر دی. بالآخر وہ مطلب کی بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا. اسی کے بل پر وہ یہاں تک پہنچا تھا. ٹرک ڈیلیوری دے چکا تھا. کچھ دیر بعد اس کے مطلوبہ گھر کے گیراج کا دروازہ کھلا. ایک درمیانی عمر کی عورت نمودار ہوئی. اس نے کتے کی رسی پکڑی ہوئی تھی. وہ کوڑا گاربیج بن میں ڈال رہی تھی. فورڈ میں سے ایک آدمی اترا اور سڑک کراس کر کے عورت کے پاس چلا گیا. کچھ دیر بعد کر کے وہ واپس آ گیا. خوش شکل عورت اندرونی سمت میں غائب ہو گئی. دونوں آدمی دشواری پیدا کر سکتے تھے، تاہم لوئس 2-4 مسلح افراد سے پہلے بھی نمٹتا آیا تھا. فریدر نیدا. یہی لکھا تھا تقدیر میں. فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا. اب اسے انتظار اور موقع کی تلاش تھی. اخبار میں لپٹا سگ 9 ملی میٹر ساتھ رکھا تھا. اجلت نہیں. اگلی بار وہ یہ کام کر دے گا. ٹیکسی نے نٹالی کو مل ویلی، کیلیفورنیا پر اتار دیا. نٹالی نے عمارت کے گلاس ڈور پر نمبر چیک کیا اور ٹیکسی والے کو رخصت کر دیا. اولیوا کو غچہ دینے کے بعد وہ سیدھی ایئرپورٹ پہنچی تھی. کیلیفورنیا میں اس نے قصدن کار ہائر نہیں کی تھی. نٹالی نے نام پڑھا، گولڈن گیٹ اسکواش. یہ چوتھی لوکیشن تھی. کل اس نے پالو آلٹو اور سان جوز پر قسمت آزمائی تھی. پرسوں وے برج اور برکلے کے اسپورٹس سینٹر کو ٹرائی کیا تھا. یہاں گولڈن گیٹ کے علاوہ ابھی 3 کلب اور دیکھنے تھے. اس کے بعد سلسلہ اختتام پذیر نہیں ہوتا. وہ امید و بیم کی کیفیت میں تھی. گریگ کے لیے اس نے جو نوٹ چھوڑا تھا اس میں دلی معذرت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی مجبوری بتائی تھی. اسے توقع تھی کہ گریگ تکلیف تو محسوس کرے گا، تاہم اس کی بات سمجھ جائے گا. وہ اسے بالکل ہی اندھیرے میں رکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی. وہ اس کا شوہر تھا، دوست تھا. دنیا میں سب سے زیادہ وہ اسی پر بھروسہ کر سکتی تھی. نٹالی نے اسکواش کلب میں قدم رکھا. اسکواش کی مخصوص چھوٹی گیند کے دیواروں سے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی. وہاں متعدد گلاس کورٹس تھے. بیشتر کھلاڑی کورٹس میں تھے. اسکواش شرٹ میں ملبوس سرخ بالوں والا ایک آدمی فرنٹ ڈیسک کے پیچھے موجود تھا. معاف کریں، مجھے کسی کی تلاش ہے. آپ مدد کریں گے؟ نٹالی نے کہا. ضرور، فرمائیے، وہ بولا. نٹالی نے اسے ایملی کا فوٹو دکھایا اور اس کے بارے میں بتایا. معذرت خواہ ہوں، میں نے کبھی اس کھلاڑی کو نہیں دیکھا. کم از کم اس کلب میں یا آس پاس. تم برکلے کو چیک کرو، وہ بولا. میں کر چکی ہوں. بہت شکریہ، نٹالی نے مایوسی سے کہا. نٹالی نے فوٹو واپس بیگ میں رکھ دیا. اگر اس کا خیال صحیح بھی ہے تو وہ کتنے کلب دیکھے گی؟ اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا. وہ سائنٹسٹ تھی، سراغ رساں نہیں. ہوٹل واپس آتے آتے اس نے ارادہ بدل دیا اور کیب ڈرائیور سے ایئرپورٹ چلنے کے لیے کہا. فل کیوٹی صبح 7 بجے کی شٹل سے واپس نیو یارک پہنچا. اس کی منزل لوئر مینہٹن میں ایف بی آئی ہیڈ کوارٹر تھی. ایک فعال اور قریبی ساتھی کی ہلاکت کافی نہیں تھی. اس سے بڑھ کر اس کے سبجیکٹ روب پر کیس ایجنٹ کے قتل کا الزام تھا. قیامت در قیامت. تمام تر وٹنس سیکیورٹی پروگرام کا سب سے قیمتی مہرہ جس کی دی ہوئی اطلاعات نے انگنت مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا. وہ منشیات کی ذیل میں حکومت کا اہم ترین انفارمر تھا. وہ بھی زد میں تھا. کیوٹی کو خود اپنا کیریئر ڈولتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. وہ کڑی سے کڑی ملانے سے قاصر تھا. لازم نہیں تھا کہ روب پکڑا جاتا. بیچلر نمبر 1 کوڈ.
اسے قابو کرنا، یہ سوچ ایک خواب کی مانند تھی۔ اس کے خیال میں بیچلر نمبر 1 کو بلو زون میں بھیجنا بھی غلط فیصلہ تھا۔ یہ سب بھی ناکافی تھا کہ ناقابل یقین طور پر نٹالی غائب ہو گئی۔ یہ انہونی تھی۔ نارڈوزی اور اسپیشل ایجنٹ بوتھ چوتھی منزل پر کانفرنس روم میں منتظر تھے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، پروسیکیوٹر برہم تھا۔ کیوٹی نے بریف کیس سے 3 عدد فولڈر برآمد کیے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، اس نے رپورٹس سامنے رکھی۔ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ رپورٹس کی پیشانی پر لکھا تھا ناقابل رسائی۔ ایک رپورٹ مارگریٹ سے متعلق تھی، دوسری بینجامن روب، تیسری نٹالی کے بارے میں تھی۔ دریا کے حادثے سے متعلق چند ایک جزیات شامل نہیں تھیں۔ نٹالی کا کیا مذاق ہے؟ بوتھ نے کافی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ غائب، گون، کیوٹی بولا۔ گون؟ میں سمجھا تھا اس کی ہمہ وقت کڑی نگرانی ہو رہی ہے، بوتھ نے پوچھا۔ اس نے 2 دن پہلے سین فرانسسکو کی فلائٹ پکڑی تھی۔ وہ اسمارٹ ہے، اس نے کار ہائر نہیں کی۔ ہمارے بندے ٹیکسیاں چھانتے پھر رہے ہیں، کیوٹی نے کہا۔ کیوٹی، تمہارے نیلے دائرے میں ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، بوتھ نے کہا۔ کیوٹی مسکرا کر رہ گیا۔ بہترین اندازہ کیا ہے؟ نارڈوزی نے سوال کیا۔ وہ کیوں بھاگی اور سین فرانسسکو کیوں گئی؟ کیا اس لیے کہ کسی نے اسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ نارڈوزی بولا۔ ہم محض قیاس کر سکتے ہیں کہ روب کا اس کے ساتھ رابطہ ہے۔ اس نے کوئی کال بھی نہیں کی، صرف ایک میسج پیغام چھوڑا ہے۔ امکان ہے کہ وہ فیملی سے ملنے کی کوشش کرے۔ تم کسی کو وہاں پر روانہ کرو۔ کیوٹی نے فیڈرل ایجنٹ بوتھ کو دیکھا۔ بوتھ نے گہری سانس لی۔ خوب، پچھلے معاملے حل ہوئے نہیں، اب ہم لڑکی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں؟ یہ نام نہاد سیکیورٹی پروگرام بند کرنے پر غور کرو۔ اس کی جگہ ڈپارٹمنٹ آف چلڈرن اینڈ فیملی بہتر رہے گا۔ مجھے واقعی تشویش ہے، کیوٹی نے کہا۔ نارڈوزی نے اکتاہٹ سے کہا۔ کیوٹی، وہ کیا بات ہے جو تم نہیں بتا رہے ہو؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے مقدمے سے کیوں گھسیٹا گیا ہے؟ اور سیکیورٹی پروگرام بھی مشکوک ہو گیا، ایسا پہلی بار ہوا ہے، بوتھ بولا۔ مارگریٹ کیس ایجنٹ تھی، نارڈوزی بولا۔ مارگریٹ کیس ایجنٹ تھی، کیوٹی نے کہا۔ بوتھ کھڑا ہو گیا۔ ہمیں علم ہے کہ وہ کس کس کی کیس ایجنٹ تھی، نمبر 1 اور نمبر 2 کی بھی۔ نہیں، تمہیں سب کا نہیں پتا۔ اس نے بریف کیس میں سے ضمنی رپورٹ نکالی۔ بیچلر نمبر 1 کی بیوی کی پروٹیکشن بھی اسی کے پاس تھی، کیوٹی نے کہا۔ یہ تو ایک ہی بات ہوئی، بوتھ نے کہا۔ کیوٹی نے شانے اچکائے۔ بوتھ نے نارڈوزی کو دیکھا۔ کیوٹی، پروٹیکشن پروگرام اگر سینما گھر ہے تو سمجھ لو کہ ہاؤس فل ہو گیا ہے، بوتھ بولا۔ نٹالی کی تگ و دو جاری تھی۔ کل وہ پورٹ لینڈ اور آج سیٹل میں تھی۔ وہ آگاہ تھی کہ امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ سیٹل کلب، ریڈمنڈ، کرک لینڈ اور واشنگٹن یونیورسٹی، ہر جگہ ناکامی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ موہوم امید کے سہارے آگے بڑھ رہی تھی۔ پرو اسکواش ان بیلی ووڈ کے بعد گلی بند تھی، جس کے بعد اسے گھر واپس جانا پڑتا۔ کلب میں ایک پاکستانی پروفیشنل اسکواش پلیئر کی بڑی شہرت تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور کلب کے اندر داخل ہو گئی۔ فرنٹ ڈیسک کے عقب میں خاتون کو اس نے تصویر دکھائی۔ جواب سننے اور تصویر واپس لینے کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھی۔ اس کے بعد اس نے کیوٹی اور گریگ کو کال کر کے معافی طلب کرنی تھی اور واپسی کا راستہ پکڑنا تھا۔ خاتون تصویر دیکھ کر مسکرائی۔ ایملی، یہ ہماری بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہے۔ نٹالی جدید طرز کے خوبصورت گھر کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ اور فون نمبر اس نے اسکواش کلب سے حاصل کیا تھا۔ سینے میں دل کی جگہ کو اس ساز سر بکھیر رہا تھا۔ دوسری طرف خوف اور توہمات نے بھی گھیرا ہوا تھا۔ کہیں سیکیورٹی پروگرام کے ایجنٹ آس پاس اس کی طاق میں تو نہیں ہیں؟ کہیں وہ ملاقات سے پہلے ہی زیر دام نہ آ جائے؟ وہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بلاخر ہمت کر کے اس نے فون نکالا اور لرزاں انگلیوں سے نمبر ملایا۔ ایملی نے فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو بیبی، تم لوگوں کا 3rd آئی بلائنڈ کا ٹور پسند آیا؟ خاموشی۔ نٹالی؟ اور کون ہو سکتا ہے بیبی، میری جان، نٹالی نے کہا۔ اچانک ایملی نے شور مچا ڈالا۔ وہ نٹالی ہے، نٹالی ہے۔ وہ غالباً بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ موم، جسٹن، نٹالی کا فون ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ نمبر کہاں سے ملا؟ ایملی نے کہا۔ نٹالی ہنس پڑی۔ کلب سے۔ پس منظر سے مزید آوازیں ابھریں۔ تم کہاں ہو؟ جواب دینے کے لیے نٹالی کو قوت استعمال کرنا پڑی۔ باہر، گھر کے سامنے، وہ بولی۔ اسے سامنے دروازے پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ ڈیڈی کے لیے نگرانی کر رہے ہوں۔ بہرحال ان کی موجودگی لازم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایملی کی آواز آئی۔ نٹالی، دروازے سے دور رہو۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اندر جانے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے۔ فون آن رکھتے ہوئے وہ ایملی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رک رک کر اگبی سمت میں چلی گئی۔
ایملی کی رہنمائی میں وہ بچتی بچاتی بلاخر گھر میں داخل ہو گئی۔ اوہ موم، اس کا رواں رواں جوش خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ ماں سے لپٹ گئی۔ بھائی بہن نے دونوں کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ ان کی آوازیں، باتیں، نٹالی کو لگا کہ وہ یہ آوازیں پہلی بار سن رہی ہے، ماں سے جیسے سینکڑوں برس بعد مل رہی ہے۔ سب لیونگ روم میں آ کر مدھم آواز میں اپنی اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ ڈیڈی کی زندگی کا یقین ماں کو بھی نہیں تھا۔ نٹالی کی طرح اس معاملے میں وہ بھی لا علم تھی۔ شیرن کا خیال تھا کہ نٹالی نے وہاں آ کر خطرہ موڑ لیا ہے، تاہم ان کی مسرت بھی دیدنی تھی۔ نٹالی نے ڈیڈی کا مارکیڈو والا مخصوص فوٹو دکھایا۔ ماما، اس تصویر نے ہر چیز، ہر شے بدل کر رکھ دی ہے۔ ماں نے بازو پر ہاتھ رکھ کر نٹالی کو روکا۔ ان کا اشارہ واضح تھا کہ اس موضوع پر علیحدگی میں بات کریں گے۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ چند منٹ بعد نٹالی بھی کچن میں آ گئی۔ ہنی، تمہیں جانا پڑے گا۔ کل میں تمہیں فون کر کے بتاؤں گی کہ میں شہر میں کہاں ملیں گے۔ مجھے تم کو کچھ باتیں بتانی ہیں۔ اس دوران میں کیوٹی کو فون کر کے بتا دوں گی کہ نٹالی ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ میں اسے درخواست کروں گی کہ وہ تمہیں چند روز یہاں پر رہنے دے، شیرن نے کہا۔ نٹالی جانے پر آمادہ نہیں تھی، لیکن شیرن نے اسے قائل کر لیا۔ اگلی صبح نٹالی اپنے ہوٹل سے دیر سے نکلی۔ موم نے 9 بجے فون کر کے اسے دوپہر میں ارنی ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ ریسٹورنٹ مارکیٹ جیسی جگہ پر تھا، جہاں ہمہ وقت گہما گہمی رہتی تھی۔ چند منٹ بعد ہی نٹالی نے کولمبیا والا ڈیڈی کی نوجوانی کا فوٹو نکال کر میز پر رکھ دیا۔ شیرن نے فوٹو اٹھایا۔ نٹالی دنگ رہ گئی۔ شیرن کے تاثرات نارمل تھے، حیرانگی کا کوئی عنصر نہیں تھا، البتہ ہلکی سی معذرت ضرور تھی۔ تمہیں یہ مل گیا؟ وہ مسکرائی۔ آپ فوٹو کے بارے میں جانتی تھیں؟ الٹا نٹالی کو حیرانگی کا سامنا ہوا۔ یہ اسپین نہیں، کولمبیا ہے۔ وہ کچھ تلخ ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تصویر کیا کہہ رہی ہے۔ یہ میں نے ہی تمہارے لیے چھوڑی تھی، شیرن بولی۔ نٹالی دنگ رہ گئی۔ میرا یقین کرو، میں سینکڑوں مرتبہ تمہیں لکھا، تمہیں بتانا چاہا، لیکن میں سینڈ کا بٹن دبا نہ سکی۔ مجھے لگا کہ بتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، شیرن بولی۔ نٹالی نے فوٹو اٹھا کر سامنے کر دیا۔ یہ میرے باپ کی تصویر ہے۔ ڈیڈی کولمبیا میں مارکیڈو کے گیٹ کے نیچے کیا کر رہے ہیں؟ ڈیڈی کون ہے ماما؟ ڈیڈی کون ہے؟ نٹالی بولی۔ پتہ نہیں کہاں سے ہوا کا جھونکا آیا۔ میز پر پلاسٹک کا گلاس لڑکا۔ نٹالی اضطراری طور پر ہاتھ بڑھا کر جھکی۔ اس نے کوئی آواز نہیں سنی۔ بعد میں بھی اس نے ہزاروں بار وہ لمحہ یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن یاد کرنے میں ناکام رہی کہ کوئی آواز آئی تھی۔ بس دفتن تیز شعلہ، صرف چبھن اس کے کندھے میں ترازو ہوئی۔ دھکا سا لگا تھا۔ وہ تقریباً کرسی سے گر ہی چلی تھی۔ وہ صرف اتنا سمجھ سکی کہ کوئی ہولناک واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ جیکٹ پر نظر پڑی۔ کندھے کے قریب شانے میں اس میں سوراخ نظر آ رہا تھا۔ کوئی درد نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ وہ سمجھ نہ سکی۔ سوراخ سے لہو پھوٹ پڑا۔ ایک سیکنڈ بعد اسے ادراک ہوا۔ اوہ نو گاڈ، موم، شاید مجھے گولی لگی ہے، وہ بولی۔ چہرے پر ہراس نظر آ رہا تھا۔ شیرن کرسی میں سیدھی بیٹھی تھی، لیکن اس نے نٹالی کی کیفیت پر رد عمل پیش نہ کیا۔ اس کی اینک گر گئی تھی، سر سامنے کی جانب جھکا ہوا تھا، نگاہ سینے کی جانب ساکت اور بھرائی ہوئی تھی۔ نیلے سویٹر پر ایک دھبا نمودار ہو رہا تھا۔ موم، وہ چیخی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ نٹالی نے شانے کے سوراخ، پھر ماں کے سویٹر پر پھیلتے سرخ دائرے کو دیکھا۔ گولی نٹالی کے شانے سے صاف گزر کر شیرن کے سینے میں اتر گئی تھی۔ نٹالی عالم دہشت میں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اوہ نو موم، اوہ گاڈ، وہ چیخی۔ دوسرے فائر کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ کوئی عورت چیخی۔ گولی پتہ نہیں کس چیز سے ٹکرا کر غلط زاویے پر گئی۔ دھماکہ ہوا اور ایک شراب کی بوتل ریزہ ریزہ ہو گئی۔ نٹالی اچھل کر ماں پر گری۔ دونوں زمین بوس ہو گئیں۔ نٹالی نے ماں کے بے جان جسم کو نیچے چھپایا ہوا تھا اور چیخ چیخ کے آوازیں دے رہی تھیں۔ ہر جانب افراتفری پھیل گئی۔ بھاگو، نکلو، چھپ جاؤ کی ہاہاکار میں کراکری، میزیں اور کرسیاں الٹ پلٹ گئیں۔ بچے رو رہے تھے۔ ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ نٹالی سسک رہی تھی، مردہ ماں کے چہرے سے بال ہٹا رہی تھی۔ ڈیئر گاڈ۔ پولیس اور ایمبولینسز پہنچ رہی تھیں۔ ایک خاتون ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین نرمی کے ساتھ شیرن کی باڈی نٹالی کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نٹالی آمادہ نہیں تھی۔ اگر وہ ماں کو چھوڑ دیتی تو سانحہ حقیقت بن جاتا، جبکہ وہ حقیقت بن چکا تھا۔ پولیس کراؤڈ کو پیچھے ہٹا رہی تھی۔ نٹالی اپنی تکلیف سے بے نیاز تھی۔ بمشکل اسے قابو کیا۔ 2 ٹیکنیشین اس کے شانے کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ شیرن کی باڈی کو اسٹریچر پر منتقل کر دیا گیا۔ سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ نٹالی کو بھی اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ اس کا سویٹر بھی خون میں بھیگ گیا تھا اور چہرہ آنسو میں۔ یہ ٹی وی شو نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ڈوبتے ذہن میں مان شعلہ سا لپکا۔ ایک اہم چیز رہ گئی۔
وہ میرا فوٹو گر گیا ہے، پلیز، وہ میرے ڈیڈی کا فوٹو ہے۔ نٹالی کی آہوزاری نے چند سیکنڈ خرید لیے۔ وینڈی نامی نرس نے ادھر ادھر دیکھا، قدم بڑھا کر جھکی اور کوئی چیز اٹھا کر نٹالی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ شکریہ، نٹالی کمزور آواز میں بولی۔ ڈیڈی وہاں کیوں تھے؟ جواب کون دے گا؟ ماں کو معلوم تھا، لیکن ماں… نٹالی واپس آ گئی تھی۔ دایاں بازو گلے میں پٹی کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ 2 US مارشل اس کے ہمراہ تھے۔ گولی ہڈی چھوئے بغیر صاف گزر گئی تھی۔ 1 ہفتہ مزید اس کو ہاتھ لٹکا کر رکھنا تھا۔ دنیا بھر کی ولیم اور مورفین اس کی درد و اذیت کا مداوع نہیں کر سکتی تھی۔ نہ کوئی شے حافظے سے اس بھیانک منظر کو مٹا سکتی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ وہاں نہ جاتی؟ کیا ہوتا اگر وہ گریگ کی بات مان جاتی؟ کیا ہوتا اگر وہ دریا میں بوٹ کی وارننگ کو نظر انداز نہ کرتی؟ کیا ہوتا اگر وہ گھر پر سامنے کے دروازے سے جاتی؟ کیا وہ اسے ملاقات کرنے دیتے؟ اور کیا ہوتا اگر وہ گلاس سنبھالنے کے لیے نہ جھکتی؟ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ ہیز تو بود، کون جانے۔ جسٹن اور ایملی آنٹی کے ساتھ لانگ آئی لینڈ میں تھے، تدفین جمعرات کو تھی۔ پھر اس کے بعد کیا معلوم، شاید یہی انجام تھا۔ ناقابل تلافی نقصان ہو چکا تھا۔ مارکیٹ کے مخالف ہوٹل کی چھت سے اسنائپر رائفل ملی تھی اور ایک خوفناک پیغام، پلاسٹک بیگ میں کٹی ہوئی زبان، کتے کی کٹی ہوئی زبان۔ اس مرتبہ مارکیڈو کا پیغام نمایاں اور صفاقی کا مظہر تھا۔ زبان کھولنے والوں کا ہم یہ حال کرتے ہیں، لکھا تھا۔ نٹالی نے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈیڈی، کیا کر دیا تم نے؟ کہاں ہو تم؟ کون ہو تم؟ جیٹ وے پر دونوں ایجنٹ ویل چیئر کے ساتھ تھے۔ گریگ ہال کے اختتام پر کھڑا تھا۔ نٹالی، نٹالی۔ وہ لڑکھڑا کے اٹھی اور موم کی مانند اس کے بازو میں پگھل گئی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ نٹالی نے کہا۔ میں نہیں جانتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز میں عجیب سا تاثر تھا، عزم تھا، جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ ڈیڈی کی وجہ سے، اور پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا… اس نے سسکی لی۔ شاید وہ اب نہیں ہیں، نٹالی نے کہا۔ تدفین والے دن کی سوگواری حد سے سوا تھی۔ ماں کا تابوت قبر میں اتارا جا رہا تھا اور باپ غائب تھا۔ نٹالی دل ہی دل میں پکار رہی تھی، دیکھو ڈیڈی، تم نے کیا کر دیا؟ آؤ دیکھو، تم آئے کیوں نہیں؟ 18 ماہ، صرف 18 ماہ میں کیا سے کیا ہو گیا؟ ماما، میں نہیں رہوں گی، میں ہار نہیں مانوں گی، میں قاتل کو تلاش کروں گی، میں ان درندوں کو… ماما، آئی لو یو، آپ کو کبھی بھول نہیں سکتی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ گڈ بائے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ نٹالی کا زخم دھیرے دھیرے مندمل ہو گیا، تاہم وہ لیب جانے کے موڈ میں نہیں تھی، وہ غصے میں تھی۔ اس کے اندر کے زخم بڑے نہیں تھے۔ 1 سال میں فیملی تباہ ہو گئی تھی، ماں دنیا سے چلی گئی تھی، باپ لاپتہ تھا، حقائق بدل گئے تھے، ہر سچ جھوٹ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ بہتر ہونے لگی تو سب سے پہلے ٹینا سے ملنے گئی۔ ٹینا ابھی بھی کوما کی گہری حالت میں تھی۔ کوما طویل المدت شکل اختیار کر گیا تھا، وہ مصنوعی تنفس کے ساتھ منسلک تھی۔ امید کی کرن ڈوب ڈوب کے جھلملا رہی تھی۔ دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت میں خفیف سا اضافہ ہوا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے کبھی کبھی مرتعش ہو جاتے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کے بدن میں بھی خفیف سی تحریک نظر آتی تھی، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ امکانات 50-50 ہیں۔ اس بات میں بھی شک تھا کہ صحت یاب ہونے پر وہ کیا پوری طرح نارمل زندگی گزار سکے گی۔ دوسری طرف ایک اچھی اور حیرت انگیز خبر تھی کہ کلر پکڑا گیا تھا اور وہ ایک گینگسٹر تھا۔ پولیس کی رائے ٹھیک نکلی۔ نٹالی کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ گولی چلانے والا ایک 17 سالہ لڑکا تھا۔ اس رات نشانہ بننے والا کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ گینگ کا نام رینی گیٹ تھا۔ لڑکا تحویل میں تھا۔ تفصیلات پولیس نے پوشیدہ رکھی تھیں۔ اس انکشاف نے نٹالی کے ذہن سے بوجھ کا بڑا حصہ کم کر دیا۔ وہ روز لیب میں ہوتی اور ٹینا کو بھی دیکھنے جاتی، وہاں بیٹھتی اور یک طرفہ باتیں کرتی رہتی۔ دھیرے دھیرے اس کی سوچ کا رخ بدل رہا تھا۔ کیا کیوٹی بھی ٹھیک سوچ رہا ہے کہ ڈیڈی نے مارگریٹ کو ختم کیا تھا اور ڈیڈی زندہ ہیں؟ جس وقت نٹالی کو معلومات ملنے والی تھیں، عین اس وقت ماما کو مار دیا گیا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ماضی کو بھول جاؤں، مگر کیسے؟ FBI ڈیڈی کی طرف کیوں متوجہ ہوئی؟ اس کا سبب ہاورڈ تھا۔ ہاں، ایک آدمی ہے جو کچھ نہ کچھ جانتا ہے، ہاورڈ۔ نٹالی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ہاورڈ نے کہا۔ ہاورڈ، یہ بہت اہم ہے، پلیز، نٹالی بولی۔ ہاورڈ نے گلے کے ساتھ پٹی میں لٹکا ہوا اس کا بازو دیکھا اور اسکرین ڈور کھول دیا۔ وہ نٹالی کو لیونگ روم میں لے کر آیا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ یہ ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں 1 منٹ دے رہا ہوں، اس کے بعد تم گیراج کے راستے باہر چلی جانا، ہاورڈ نے کہا۔
ہاورڈ، میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو اصل واقعہ کیا ہے، نٹالی نے کہا۔ آواز سن کر ہاورڈ کی بیوی بھی آ گئی۔ اس کی نظر نٹالی کے دائیں ہاتھ پر گئی۔ ہمیں تمہاری ماں کے بارے میں سن کر صدمہ پہنچا تھا، وہ اچھی خاتون تھی، ہاورڈ کی بیوی نے کہا، لیکن نٹالی وہ لوگ بہت برے ہیں، خونخوار درندے ہیں۔ ہاورڈ، نٹالی نے کہنا شروع کیا، تم لوگ جانتے ہو اور میں بھی کہ وہ بہت برے ہیں، پھر چھپنے کا فائدہ؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بھول جائیں گے؟ نہیں، میری ماں مر چکی ہے، باپ کے لیے میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ ہاورڈ، کہانی ختم نہیں ہوئی۔ نٹالی نے تصویر کا ایک فریم اٹھایا جس میں ہاورڈ بیوی بچوں کے ساتھ موجود تھا، خوش و خرم فیملی۔ یہ تمہاری فیملی ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو؟ نٹالی نے کہا۔ میری طرف دیکھو۔ نٹالی نے پٹی میں جھولتا اپنا دایاں بازو آگے کیا۔ تم جانتے ہو کسی نے دباؤ ڈالا تھا میرے ڈیڈی کے خلاف۔ کیا تمہیں معاوضہ بھی دیا گیا تھا؟ پلیز، تم نے کیا کیا مجھے کوئی سروکار نہیں، میں صرف ڈیڈی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، نٹالی کہہ رہی تھی۔ ہاورڈ کے بھاری چہرے کے تاثرات بجھتی شمع کے مانند لرز رہے تھے۔ نٹالی، تمہیں نہیں پتا کہ تم کس دلدل میں قدم رکھ رہی ہو۔ تم شادی شدہ ہو، اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، ہاورڈ بولا۔ ہاورڈ، تم نہیں سمجھ رہے، تم جن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو انہوں نے مجھے بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، نٹالی نے کہا۔ میں کس کو بچا رہا ہوں؟ اس نے بیوی کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تم سے ملنے کے بعد ہی ہارلن ریور پر مجھ پر حملہ ہوا تھا، اور وہ ایک وارننگ تھی۔ تم سے ملنے کے بعد ہی کیوں؟ کیا کوئی ہم کو دیکھ رہا تھا؟ کیا کوئی جانتا تھا کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں؟ معاملات ڈیڈی کی ذات کے گرد گھوم رہے ہیں۔ میں انہیں جو سمجھتی تھی ڈیڈی وہ نہیں ہیں، ماما بتانے جا رہی تھی، لیکن تم، پلیز تم مت چھپاؤ، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ نٹالی کہہ رہی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکو گی، یہ پاز ایکسپورٹ یا سنہری عام اشیاء کے متعلق نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ گولڈ ہی فروخت کیا تھا، تمہارے ڈیڈی گولڈ فروخت کرتے تھے، ہاورڈ نے کہا۔ واٹ؟ نٹالی کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وکیل کیپسٹن کے کیس فولڈر میں تو تم اور ڈیڈی ٹرائل کے دوران میں کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، نٹالی نے کہا۔ ہاورڈ نے چشمہ اتار دیا، تاثرات ناقابل فہم تھے۔ کیا تم یقین کر لو گی؟ کیوں نہیں؟ نٹالی نے اسے گھورتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ کیا کہنے جا رہا ہے؟ میرے گمان میں نہ تھا کہ بعد ازاں خونریزی شروع ہو جائے گی، اور شیرن، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شیرن کو زندگی ہارنی پڑے گی۔ خدا مجھے معاف کرے، ہاورڈ بولا۔ آخر سچ کیا ہے؟ کوئی تو مجھے بتا دے۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ کیا کر دیا تھا تم نے؟ گواہی دی تھی نا ڈیڈی کے خلاف، کس نے مجبور کیا تھا تمہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ سچ؟ سچ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، اکاؤنٹنٹ کھوکھلے انداز میں مسکرایا۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، تم بتا دو، نٹالی بولی۔ میں روب کے ساتھ وفادار تھا، تمہارے ڈیڈی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور میں نے کیا، ہاورڈ بولا۔ واٹ؟ یہ کیسی وفاداری تھی؟ تم نے ان کے خلاف گواہی دی، اور شاید دولت کی خاطر۔ کس نے پیسے دیے تھے؟ نٹالی برہم ہو گئی۔ کس نے دی تھی رشوت؟ وہ چیخ اٹھی۔ بین روب۔ کوئی بھینسا پوری رفتار سے نٹالی سے آ کر ٹکرایا۔ ایک دنیا فنا ہو گئی، دوسری دنیا کے آغاز کے لیے کائنات درہم برہم ہو گئی، کائنات صغیر۔ نٹالی کے اندر کی کائنات، ستارے ٹکرا گئے، سورج تاریک ہو گیا، چاند پیلا پڑ گیا۔ دھوکہ ہے کرشمہ حیات، وہم ہے وجود کائنات۔ واٹ؟ نٹالی کو لگا کہ اس کی آواز کنویں سے نہیں پاتال سے آئی ہے۔ بین روب نے ہدایت دی تھی کہ میں ایف بی آئی کے پاس جاؤں، نٹالی، اس کام کے انہوں نے مجھے بہت پیسے دیے تھے۔ ہاورڈ رو رہا تھا۔ وہ لانگ آئیلینڈ ریل روڈ کی ایک کار میں سفر کر رہی تھی۔ وجود ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ہاورڈ کے الفاظ دہکتے انگارے تھے جنہوں نے اس کے پورے وجود کو بھسم کر دیا تھا۔ کیوں کیوں کیوں؟ انہوں نے خود کو اور فیملی کو تباہ کر دیا، عزت کا جنازہ نکال دیا، کاروبار تباہ، مستقبل تباہ۔ کن کا؟ جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ یہ اگدا لائن حل تھا، وہ کیسے حل کرے؟ ڈیڈی کون تھے؟ یہ سوال اپنا قدم بڑھا کر اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا، ہر شے تہو بالا ہو گئی تھی۔ پھر لاشعور نے اپنا کام کیا، شعور نے لاشعور کی جگہ لے لی۔ لاشعور جواب دے رہا تھا، یاداشت کی گہرائی میں، جب وہ بچی تھی۔ لاشعور نے اسے یاد دلایا، وہ اس کی ماما کی آواز تھی، برہم اور فیصلہ کن۔ ڈیڈی اور موم کسی بات پر شور کر رہے تھے، کوئی تکرار تھی۔ نٹالی کی آنکھ بھی ان کی آوازوں سے کھلی تھی۔ وہ بستر سے نکل کر بالائی منزل کی سیڑھیوں پر آ گئی۔ ماں باپ بلند آواز میں جھگڑ رہے تھے۔ نٹالی نے ڈیڈی کو کبھی اس انداز میں شور کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم اس معاملے سے دور رہو، وہ چیخ رہے تھے۔
تمہارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کس کا ہے؟ بتا دو، آج فیصلہ کر لو۔ وہ نہیں، ہم تمہاری فیملی ہیں، تمہیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نٹالی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ اس کے ڈیڈی تو ایک خوش مزاج، نرم روح، محبت کرنے والے انسان تھے۔ وہ کس بات پر لڑ رہے تھے؟ وہ مشتعل تھے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے ماما کو تھپڑ مار کر فیصلہ سنا دیا۔ نٹالی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا۔ وہ اسٹیشن پر ٹرین سے اتری اور سڑک پر آ گئی۔ وہ تنویمی کیفیت میں چل رہی تھی۔ ڈیڈی کیا چاہتے تھے؟ اچانک اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ فیصلہ تو انہوں نے ماما کو تھپڑ مار کر اسی وقت سنا دیا تھا۔ اتنے طویل عرصے بعد مارکیڈوز کے ساتھ ڈیلنگ کو انہوں نے ظاہر کر دیا تھا۔ اپنے دوست کو جیل پہنچا دیا تھا۔ محبت کرنے والی فیملی کو بدحال کر دیا تھا۔ یہ سب ایک پلان تھا، لیکن کیوں؟ وہ بھی اتنے عرصے بعد؟ کیا سیکیورٹی پروگرام کے ایجنٹ یہ سب کچھ جانتے تھے؟ کیا وہ ڈیڈی کی اصلیت سے واقف تھے؟ مارگریٹ کا جو حال کیا گیا تھا، کیا ڈیڈی یہ کر سکتے تھے؟ کیا مارکیڈوز شروع سے مارگریٹ کی طاق میں تھے؟ نٹالی کا دماغ سوالات کا ایسا جنگل بن گیا تھا جس کے تمام اشجار ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے۔ ڈیڈی کو اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ پروٹیکشن تو نہیں تھی، ورنہ وہ سیکیورٹی پروگرام سے باہر کیوں نکلتے؟ نٹالی نے سوچنا بند کر دیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ سیل فون کی گھنٹی بجی۔ نٹالی نے دیکھا کہ گریگ کی کال تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا اور چلتی رہی۔ ڈیڈی مارگریٹ سے کیا معلوم کرنا چاہتے تھے؟ اگر ڈیڈی نے مارگریٹ پر وحشیانہ ظلم کیا تو یقیناً ان کے اندر ایک خونخوار درندہ چھپا بیٹھا ہے۔ کیا اب شک کی گنجائش ہے کہ کولمبیا کے بدنام زمانہ ڈرگ ڈیلرز میں سے ایک مارکیڈو فیملی سے ڈیڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کہاں چلی گئی تھی؟ میں فون کرتا رہا، گریگ نے سوال کیا۔ نٹالی نیم مردہ انداز میں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ نٹالی، گریگ بولا، ڈیڈی نے یہ ڈرامہ خود رچایا تھا۔ خود جیل گئے تھے۔ انہوں نے ہاورڈ کو $250,000 دیے تھے کہ وہ FBI تک اطلاع پہنچا دے۔ FBI نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سب کچھ منصوبہ بندی کے ساتھ ڈیڈی نے خود کیا۔ نٹالی بولی۔ تم ہوش میں ہو؟ گریگ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہی سچ ہے، نٹالی نے ہاورڈ کے بارے میں بتایا۔ پھر اب کیوں؟ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تو کیا مذائقہ تھا؟ گریگ نے کہا۔ ہاں، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ بہرحال ڈیڈی کی فیملی ہم نہیں مارکیڈوز تھے۔ کوئی بھی جیل نہیں گیا، وکٹر اور نہ ہی لوئس، جن کے خلاف ڈیڈی نے گواہی دی تھی اور جن کی گورنمنٹ کو ضرورت تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، پھر وہ خود بھی غائب ہو گئے۔ صرف ان کا دوست ہیرالڈ پھنس گیا۔ ڈیڈی ہی میرے سب کچھ تھے، مجھے ان سے محبت تھی۔ گریگ، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، نٹالی نے کہا۔ تم پھر اس بھنور میں ڈوب رہی ہو۔ تم خوش قسمت تھی کہ تمہاری زندگی بچ گئی۔ یہ لوگ حیوان ہیں، تم کیوں بار بار اس چکر میں الجھ جاتی ہو؟ گریگ نے سمجھایا۔ میں خوش قسمت نہیں ہوں، وہ چلا پڑی۔ میں جاننا چاہتی ہوں، تم نہیں سمجھ رہے۔ میری ماں کچھ بتانا چاہتی تھی، نٹالی بولی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔